دوستوں، آج ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ آج ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے تمام نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا لیا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو عزتوں کے درجوں پر فائز فرماتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اس کا نصیب ہی بدل جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر اتنا چمکے گا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے مدد آ جائے گی۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے، رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ دوستوں، اس وظیفے کے بے شمار فائدے ہیں اور برکات ہیں۔ آپ نے ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن بتائے گئے طریقے سے صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ رب کریم ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے والے کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماری سے نجات چاہتا ہے، ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اپنی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 3 بار پڑھنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، بیمار کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بیماری ایسی ہے جو لا علاج ہے، ڈاکٹرز کے دھکے کھا لیے، بڑے بڑے جعلی پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا، تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 بار پڑھ کر مریض پر پھونک مار دو، انشاءاللہ لا علاج بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ آج ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا مجرب ہے، اتنا مستند ہے کہ آج میری وہ بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو بے روزگار ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ارجنٹ بیسس پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو بندہ چند منٹ نکال کر ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کی قدر کر لیتا ہے، اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، چند منٹ نکال کر رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ 1 بار لازمی پڑھ لینا۔ آج اگر اس ویڈیو کو ضائع کر دیا، آج اگر اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اگر اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پورا سال ٹھوکر، محتاجگی، تانے آپ کا مقدر ہو جائیں گے۔ میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جاتا اور آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 29 تاریخ ذیقت کی
जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ लो। आज रब्बे करीम से जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, जो भी मांगोगे, मेरा रब आपके मुकद्दर में लिख देगा। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत खास है, ये अमल सूफियाओं का अमल है, ये वजीफा अकाबरीन का बताया हुआ अमल है और लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। 29 तारीख ज़ीक़त की जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ 3 बार तो पढ़ना है। कितना कोई वक्त लग जाएगा? अल्लाह वालों, सिर्फ चंद मिनट निकाल कर आप लोग मुकम्मल तन्हाई के साथ अल्लाह पाक की मोहब्बत में गुम होकर अल्लाह पाक से मांगे। इंशाअल्लाह वो रब जो 7 आसमानों को उठाए हुए और जमीन को बिछाए हुए है, वो रब जरूर आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो एसी के कमरे से निकलकर एसी वाली गाड़ी में बैठकर अपने एसी वाले ऑफिस में बैठ जाते हैं, सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं। 2-3 घंटे बाद फिर एक अच्छा ऑर्डर खाने का करते हैं, एक अच्छा ऑर्डर खाने का खाते हैं और घर आ जाते हैं। कोई इतना खास काम नहीं करते। उसके बरक्स आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन आपको वो मुआवजा नहीं मिल रहा जो मुआवजा उस बंदे को मिलता है जो एसी कार में एसी के ऑफिस में बैठता है। वजह क्या है? उसके या तो बाप ने अल्लाह को राजी करा था, या उसके दादा ने करा था, या उसने खुद अल्लाह पाक को राजी करा था। फिर अल्लाह पाक ने उसके नसीबों को संवार दिया, नस्लों तक रिस्क पेवस्त हो गया। इसीलिए कहते हैं कि एक बंदे की मेहनत से पूरी नस्लें बैठ के खाती हैं। जब भी आपसे कह रहा हूं, आज माह ज़ीक़त की 29 तारीख है, आखिरी जुम्मतुल मुबारक है। आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 3 बार वजीफा पढ़ना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, माह ज़ीक़त की 29 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जुम्मतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा तहज्जुद रात 11-12 बजे तक दुकान पर, दफ्तर में, कारोबार में, ऑफिस में, जहां पर जब आपको वक्त मिल जाए, हत्ता के सफर में चलते फिरते भी आप लोग इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने बिलखुसूस इस अमल को पढ़ना है। हरगिज भी आप लोगों ने इस दिन को, इस वजीफे को ज़ाया नहीं करना। आप लोगों ने जुम्मतुल मुबारक के दिन को, इस वजीफे को बिलखुसूस पढ़ लेना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर लेनी है। ज़ीक़त की 29 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज की पहले मैं खुसूसी दुआ कर लेता हूँ। आप लोगों ने आमीन एक बार ज़रूर कहना है। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, जो बंदा भी तेरी बारगाह में हाथ उठाए तुझसे फरियाद कर रहा है, मेरे मौला जो आज जो मसला लेकर तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठा है, तू बेहतर हर किसी के दिलों के हाल जानता है, हर किसी की तकदीर और नसीब के बारे में तू बेहतर तौर पर जानता है। मेरे मौला, हम सब के नसीबों को संवार दे, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आइंदा ऐसे गुनाहों वाले काम करने से बचा
میرے مولا ہمیشہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، ایسے بہترین ذرائع عطا فرما جس سے وہ لوگ حلال رزق کما سکیں۔ میرے مولا جو مانگا ہے مقدر فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی سے اس کو نجات عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا جو پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے ان کی پسند کی شادی میں، ان کی محبتوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ میرے مولا زنا کو ہم پر بہت مشکل کر دے، ہم پر نکاح کو عام کر دے۔ میرے مولا فلسطین اور غازہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، بہترین مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ میرے مولا تو بہترین نصرت فرمانے والا ہے، تو نہیں کرے گا مدد تو پھر کون کرے گا؟ میرے مولا فلسطین اور غازہ کے مسلمانوں کی بہترین انداز میں مدد فرما۔ مسجد اقصی دوبارہ سے فتح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی گئی اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے وارے نیارے کر دے گا اور فلسطین اور غازہ کے مسلمانوں کے لیے بھی مدد کا بہترین بندوبست فرما دے گا۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 29 ذیقعت آ جائے، ذیقعت کی 29 تاریخ آ جائے، آخری جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیے اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے۔ یہ رب کعبہ کی تعریف بھی ہے اور رب کعبہ کی صفت بھی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر رب کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھتا ہے، رب کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو بندے کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب کریم راضی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میری بڑائی کو، میری عظمت کو، میری خوبصورتی کو دیکھ کر تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے انسان ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کا رابطہ ڈائریکٹ رب کے ساتھ، یعنی آپ کی کال ڈائریکٹ رب کے ساتھ مل جائے گی۔ پھر رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جانا۔ آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ہی میرا رب اتنا راضی ہو جائے گا، اتنا راضی ہو جائے گا کہ مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ اللہ والوں، آج دنیا رزق دولت کے لیے ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ رب کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتاتا۔ وظیفہ تو ہر کوئی بتاتا ہے، ہر کوئی وظیفہ پڑھتا بھی ہے،
لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں، رب کو منا لو، پھر انعامات کی بارش خود شروع ہو جائے گی۔ آپ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا۔ شرط یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج ماہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری انگلی پر 3 نشان، تیسری انگلی پر 3 نشان، اس طرح سے آپ نے 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ یہ ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل ہے۔ لوگ بہت سے وظیفے، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال بتائیں گے، لیکن مستند اور وہ وظائف کوئی نہیں بتائے گا جو وجود رکھتے ہیں۔ اس عمل سے لوگوں نے بے شمار فائدہ اٹھایا ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے اپنی من پسندیدہ خواہشات، حاجات کو پورا کروایا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی من پسند خواہشات، حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو ذیقت کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، یا کریم رب کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے، 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے، کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنی 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج جو بھی مانگتا ہے، آج جو بے روزگار ہے، جو بے اولاد ہے، قرض کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آج جو بھی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مقصد جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں اور آپ صرف ایک نظر کرم کی محتاج کی صرف انتظار میں ہیں۔ اللہ پاک کی ایک نظر کرم ہو جائے۔ آج ویسے بھی ذیقت کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، جو مومنوں کی عید کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے جو مانگو گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ یا اللہ یا کریم پڑھتے دوران رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، اس طرح ضد کر کے مانگنا۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آج رب کریم سے ضد کر کے تو مانگے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ یا اللہ یا کریم پڑھتے دوران تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، مولا کریم میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ تو یقین کریں، میرا خالق، میرا مالک اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی مکمل مغفرت فرما دے گا، کامل مغفرت فرما دے گا، اور آپ کو عزت اور شہرت کے بلند ترین مرتبے پر، درجے پر فائز فرما دے گا۔ اللہ والو، جتنا رزق مانگنا چاہتے ہو، پورے سال کی کامیابیاں مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ گھڑی اتنی قبولیت کی ہے۔ آج ماہ ذیقت کی 29 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، قبولیت والا دن ہے، اور بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو اپنی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ بڑا ہی چھوٹا، بڑا ہی خاص، بڑا ہی شرطیہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر 9 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ بچوں کی طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے، غلطی بالکل بھی مت کیجیے گا۔
اب جب آپ لوگوں نے یا اللہ یا کریمو پڑھ لیا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح سورۃ الکوثر کی پڑھنی ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ سورۃ الکوثر کا نام سنتے ہی جان چکے ہوں گے کہ 29 ذی القعدہ جمعۃ المبارک کے دن کا کتنا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ لوگ بہت سے وظیفے بتائیں گے، لیکن میں آپ تک وہ مستند وظائف لے کر آتا ہوں جن کا وجود ہے، جن کو صالحین نے پڑھا ہے، جن کو اللہ والوں نے پڑھا ہے، جن کو پڑھنے کے بعد بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جو بے حد آزمودہ ہیں۔ آج تیسرے نمبر پہ ایک تسبیح سورۃ الکوثر کی پڑھنی ہے۔ الحمدللہ سورۃ الکوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیاطین اور زمینی آفات ہیں، سورۃ الکوثر جس گھر میں ذی القعدہ کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لی جائے گی، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، وہ تمام مقصدوں میں کامیابیاں و کامرانیاں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ والوں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھیں، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا۔ بہت آسان اعمال ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ میں نے آپ کو کون سا وظیفہ بتایا تھا؟ سبحان اللہ کا بتایا تھا۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو میں نے یا اللہ یا کریمو کا عمل بتایا تھا۔ تیسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو 100 بار پڑھنے کا کہا تھا۔ اب آپ لوگوں نے 100 باری یعنی کہ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، مانگتے چلے جائیے گا۔ آج تھوڑا نہیں مانگیے گا، کھل ڈل کے مانگ لیں، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے مانگے، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اگر آج کا دن گزر گیا، پھر 1 سال کے بعد ہی وقت ملے گا۔ اللہ پاک اس عمل کو کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک کی 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔